رب منا قریب ان ندعو یجیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی اور سب سے بڑی شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ ایک انگریز مورخ نے کتاب لکھی جس کا نام ہے دی 100۔ پورا نام ہے کتاب کا A Ranking of Most Influential Person in History۔ اس کتاب کے اندر اس نے 100 سب سے بڑی عظیم شخصیات اور دنیا کی سب سے بڑی ہستیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ حیران رہیں گے کہ اس نے سب سے پہلے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے اور آپ کے نبی کو رکھا ہے۔ تو آئیے اس عظیم ہستی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تبھی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ آپ جب 6 سال کے ہوئے تو حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے ابوا نامی، اس جگہ پر آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ آپ کے کوئی سگے بھائی بہن نہیں تھے، البتہ رضاعی بھائی بہن ضرور تھے، جن کی کل تعداد 7 ہے، جن میں سے 5 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ رضاعی بھائی بہن کہتے ہیں ان بھائی بہنوں کو جو کسی عورت کے دودھ میں شریک رہے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کا دودھ پیا ہے، ثوبیہ ابو لہب کی باندی اور دوسرے حلیمہ سعدیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل اس طرح 5 بھائی ہو جاتے ہیں اور 2 بہنیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب اور آپ کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 چچا تھے، 2 چچا اس میں سے اسلام لے کر کے آئے، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یعنی بیویوں کی تعداد کتنی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں کی تھیں، جو کسی حکمت اور اللہ رب العزت کے حکم کے تحت تھی، ورنہ اسلام میں صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ مختلف مواقع پر آپ نے مختلف وجوہات کی بنا پر نکاح کیے، جن کی وجہ سے آپ کے نکاحوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی۔ بعض میں 12 اور 13 بھی ہے، اکثر 11 کو نقل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا نکاح آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، تو اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے زندگی کے 25 سال گزارے اور آپ کی عمر 50 سال ہو گئی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اور اس 25 سال کے عرصے میں بیچ میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ نے اتنے نکاح نفسانی خواہش کی وجہ سے نہیں کیے۔ پھر آپ نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان خواتین سے نکاح کیا، جس کا مقصد ان خواتین کو گھر دینا اور ان کے گھر کو آباد کرنا، ان کو سہارا دینا مقصود تھا، اس لیے کہ جنگوں کے اندر ان کے شوہر شہید ہو گئے تھے، یہ بے آسرا تھیں اور بے گھر تھیں، تو ان کو آسرا دینا اور گھر دینا مقصود تھا۔ اور بعض نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کی، اس میں حکمت یہ تھی کہ بعض خواتین اپنے اپنے قبیلوں کے سردار کی بیٹیاں تھیں، تو ان سے نکاح کرنے کا مقصود آپ کا یہ تھا کہ کسی طرح ان کی عداوت اور ان کی دشمنی کم ہو جائے۔ اور عربوں کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی کا داماد بن جاتا ہے تو اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھا کرتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا کہ ان کی عداوت اور دشمنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں کم ہو گئی۔ اور جتنے بھی نکاح ہوئے ان تقریباً تمام نکاحوں کے اندر اسی طرح کی کوئی نہ کوئی حکمت اور وجہ شامل تھی، اس وجہ سے آپ کے نکاحوں کی تعداد 11 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، دوسرے شوہر سے آپ کو اولاد بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مکہ میں ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 سال تھی۔ اس کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ نبوت سے 10ویں برس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال اور حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 50 سال تھی۔ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ کے ساتھ رہیں، اور پھر مدینہ منورہ میں سن 19 ہجری کے اندر 72 سال کی عمر میں حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ نبوت کے 11ویں برس شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی نکاح ہوئے وہ اکثر بیوہ خواتین کے ساتھ، بعض ان میں وہ تھیں جن کے دو نکاح پہلے ہو چکے تھے، بلکہ بعض کے تو 3 بھی ہو چکے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات مدینہ کے اندر ہوئی 17 رمضان المبارک سن 57 ہجری اور 63 سال کی عمر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی مدینہ میں۔ چوتھے نمبر پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ شعبان سن 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حفصہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ کی عمر اس وقت 55 سال 6 ماہ تھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 22 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تقریباً 8 سال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں اور جمادی الاولیٰ سن 41 ہجری کے اندر 60 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ آپ کا لقب ام المساکین تھا، یعنی غریب اور فقراء حضرات کی ماں، اس لیے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں میں کثرت سے صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے 3 نکاح ہو چکے تھے، 4تھی بار میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تھا۔ سن 3 ہجری کے اندر آپ کا نکاح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 30 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی۔ نکاح کے 2 ماہ بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ سن 3 ہجری کے اندر مدینہ میں 30 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں آپ کی 2 بیویوں کا انتقال آپ کی موجودگی میں ہوا، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ تمام ازواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں تو سوال کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون اس دنیا کو چھوڑ کر کے جائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ تو تمام ازواج اپنے ہاتھ اور ایک دوسرے کے ہاتھ دیکھنے لگیں کہ کس کے ہاتھ زیادہ لمبے ہیں، تو دیکھا گیا کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ وہ لمبی چوڑی تھیں سب میں، تو ان کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، تو انہیں لگا کہ شاید میں ہوں۔ لیکن جب بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا سب سے پہلے، تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے اس کا انتقال پہلے ہوگا، اس کا مطلب ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ جو سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرتا ہوگا، اور سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی آپ کی ازواج میں، آپ کی بیویوں میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ 6 نمبر پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ آپ کا اصل نام ہند اور ام سلمہ کنیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عبداللہ بن اسد المخزومی سے آپ کا نکاح ہو چکا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ سن 4 یا 5 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ تقریباً 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں اور پھر مدینہ میں سن 59 یا 60 ہجری کے اندر 84 سال کی عمر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ تمام ازواج میں سب سے آخر میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تھی۔ 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھیں اور پہلا نکاح ان کا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ ہوا، اور یہ نکاح کسی اور نے نہیں بلکہ خود اللہ رب العزت نے حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کرایا۔ اور نکاح کرانے کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدشہ تھا اور اندیشہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو محمد کو اپنے بیٹی کی بیوی سے ہی نکاح کر لیا۔ تو اللہ رب العزت نے نکاح کرا کر کے اس رسم کو توڑ دیا اور ختم کر دیا کہ متبنہ جو ہے، منہ بولا بیٹا، اس کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے، اس کی بیوی سے آپ نکاح کر سکتے ہو، وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے اندر یہ حکمت پوشیدہ تھی۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی، اور تقریباً 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہیں، اور پھر مدینہ میں سن 21 ہجری کے اندر 52 سال کی عمر میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 8ویں نمبر پر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ آپ کا اصل نام برہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مصالح بن صفوان مستلقی کی نکاح میں تھیں۔ شعبان 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 16 سال یا 20 سال تھی، اور تقریباً 5 سال 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے اندر 65 یا 71 سال کی عمر میں سن 50 ہجری کے اندر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ 9ویں نمبر پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابتدا میں کفار مکہ کے سرداروں میں تھے ان کی بیٹی ہیں، اور پھر بعد میں فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر کے آ گئے تھے۔ آپ کا اصل نام حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام رملہ ہے۔ ام حبیبہ آپ کی کنیت ہے، اور پہلا نکاح آپ کا عبداللہ بن جحش سے ہوا تھا، پھر یہ نصرانی ہو گئے جس کی وجہ سے آپ کا نکاح ان کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 6 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 58 سال تھی، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی۔ تقریباً 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور مدینہ میں 72 سال کی عمر میں سن 44 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ وہ نکاح تھا جس کی وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آپ کی دشمنی تھی وہ کسی درجے کم ہو گئی تھی۔ 10ویں نمبر پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ ان کا اصل نام زینب تھا، اور صفیہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی، اور آپ قبیلہ بنو نذیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ قبیلہ بنو نذیر یہ یہودیوں کا بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس کے سردار تھے حی بن اخطب جو حضرت ہارون علیہ السلام کے اولادوں میں سے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح کنانہ بن ابی حقیق سے ہوا جو خیبر کا سردار تھا اور جنگ خیبر میں مارا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن 7 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 59 سال تھی، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 17 سال تھی۔ تقریباً 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور پھر مدینہ میں 60 سال کی عمر میں رمضان مبارک سن 50 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ سب سے آخر میں 11ویں نمبر پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، اور پھر ذوالقعدہ سن 7 ہجری کے اندر عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 36 سال تھی، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سن 51 ہجری میں 81 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بھی نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ بر وقت آپ کو اس طرح کی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔